آپ سب کی خدمت میں یسوع مسیح کے عظیم نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو خداوند کے گھر میں بہت 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 خوش آمدید۔ ہاللویا۔ خداوند نے ہماری زندگی میں آج ایک اور دن اور موقع بخشا ہے تاکہ ہم خداوند کی عبادت کے لیے سب جمع ہو کر اس کی بندگی کریں اور اس کو عزت دیں اور جلال دیں۔ زوردار تالیوں سے خداوند کو جلال دیں۔ ذرا زوردار تالیوں سے، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، ذرا زور سے تالیاں بجائیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پاک کلام میں سے ملاکی کی کتاب، پرانے عہد نامے میں آخری کتاب ہے۔ ملاکی 3 باب 6 تا 12 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ ملاکی کی کتاب عہد عتیق میں آخری کتاب، 3 باب 6 تا 12 آیت، یوں لکھا ہے: کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دایکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دایکی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے، کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سب کہیں آمین، آمین۔ کتنے ایماندار دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ سارے بننا چاہتے ہیں۔ کتنے ایماندار غریب رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ کتنی اچھی بات اور کتنی اچھی ڈیزائر ہے، خواہش ہے، بہت اچھی خواہش ہے، اور خداوند کی بھی یہی مرضی ہے۔ یوحنا کا خط اس کا 3 باب یہ بیان کرتا ہے کہ پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے، اسی طرح سب باتوں میں، in everything, in all the things، سب باتوں میں ترقی کرے۔ اب سب باتوں میں مالی ترقی یا خوشحالی بھی ہے۔ ہاللویا۔ میں پورے طور پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خوشحال ہوں ہر لحاظ سے، اور پیسے کے لحاظ سے بھی۔ کیوں؟ تاکہ ان کی شخصی اور خاندانی ضرورتیں پوری ہوں۔ ضرورتیں پوری ہوں۔ کیا؟ ضرورتیں پوری ہوں، ٹھیک، اور وہ خداوند کے کام میں
بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں، کیونکہ ایماندار ہوتے ہوئے اور خداوند کا خادم ہوتے ہوئے اور پاک کلام کے عرفان کو رکھتے ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف اپنی ہی ضرورتیں پوری کریں اور خداوند کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دولت مند ہوں، ویلدی ہوں، مالی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے بھی، تاکہ ان کی زندگیوں سے، ان کے خاندانوں سے اور ان کی گیونگ سے، ان کے دینے سے، ان کی کنٹریبیوشن سے خداوند کے نام کو بہت ہی عزت اور جلال ملے اور خداوند کی بادشاہی ایکسپینڈ ہو اور ایکسٹینڈ ہو، پھیلے اور توسیع پائے۔ سو یہ خداوند چاہتے ہیں، خداوند کی یہ مرضی ہے کہ تمام کے تمام ایماندار، بابرکت ایماندار ہوں۔ سو آج میں پاک کلام کے اس حصے میں سے بہت ہی زبردست دولت مند بننے کے اصول کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے اس کو سناتے ہوئے۔ عام طور پر اس پر کلام سنانا مشکل ہے، لیکن مجھے بہت آسان لگتا ہے۔ مجھے اس لیے آسان لگتا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سناؤں گا لوگ اس پر عمل کریں گے اور وہ برکت پائیں گے، انہیں برکت ملے گی۔ خداوند کا پاک کلام یہاں پر بتاتا ہے، خداوند کا کلام یہاں پر بتاتا ہے پہلی بات کہ خداوند بنی اسرائیل سے، اپنے چنے ہوئے لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے وقت سے لے کر عرصہ طویل ہو گیا ہے کہ تم میرے آئین سے دور ہو گئے ہو، منحرف ہو گئے ہو، چل رہے تھے۔ منحرف کا یہ مطلب ہے کسی چیز کو اپنانا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، یہ منحرف ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی سمجھ بوجھ تھی، اسے شروع کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ یہ گلہ کرتا ہے کہ تم عرصہ مدید سے، دراز سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو اور ان کو نہیں مانا۔ میری طرف رجوع کریں اور میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ Come to me and I will come to you۔ میری طرف آئیں اور میں تمہاری طرف آؤں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں خداوند ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ ہم تو تیرے پاس آتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں، تو ہم کس بات میں رجوع کریں؟ تو خداوند نے ان سے کہا کہ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی خدا کو ٹھگے، لیکن تم مجھے ٹھگتے ہو۔ اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ پھر اوپر سے الٹا سوال بھی ہے کہ کس بات میں؟ تو پھر خداوند انہیں جواب دیتا ہے دائیکی اور ہدیے میں۔ کس میں؟ دائیکی اور ہدیے میں۔ خادم عام طور پر دائیکی کی بات کرتے ہیں کہ دائیکی میں ٹھگنا، لیکن یہاں پر دونوں باتیں لکھی ہیں، ہدیہ بھی ہے اور دائیکی بھی ہے، اس میں ٹھگنا۔ ہدیے کی پھر بات کریں گے، آج دائیکی کی بات کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کا ایک طرح سے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ ہے، خداوند مقدمہ کیے ہوئے ہے کہ میں تمہارے خلاف کچھ رکھتا ہوں کہ تم میرے آئین سے منحرف ہو گئے ہو، تم نے مجھے ٹھگا ہے، تم نے میرے آئین کو مانا نہیں ہے،
تم مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ یہ خداوند ان سے یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے خداوند ہم سے یہ بات کرتا ہے۔ سکتا ہے کہ ہم ایک عرصہ سے خداوند کے آئین سے، دینے کے آئین سے منحرف ہیں۔ کسی وقت ہم اس پر عمل کرتے ہوں اور پھر ہم نے چھوڑ دیا ہو، کبھی جوش میں آ کر ہم نے شروع کیا ہو، پھر ہم نے حالات کے دھارے میں بہتے ہوئے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص، ایک خاندان نے مجھے کہا، وہ باقاعدگی سے دائیکی دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بار نہیں دے سکتے، ہم اگلی بار یہ بھی دیں گے اور اگلی بھی دے دیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ پھر اگلا مہینہ آیا تو پھر وہ بھی مہینہ سیم ہو گیا کہ اب اس سے اگلی بار ہم یہ کر دیں گے۔ 3 ماہ، پھر نہ تیسرا ماہ آیا، نہ 12واں مہینہ آیا، نہ اگلا سال آیا۔ لیکن مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور افسوس نہیں بھی ہوتا ہے۔ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک شخص اور خاندان خود ہی خداوند کی راہ سے منحرف ہو رہا ہے، اور غم اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ خاندان کا ایک اپنا یا ایک شخص کا چناؤ ہوتا ہے۔ کسی پاسٹر کا اس پر زور نہیں ہے اور نہ ہی میں زور دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگوں کو خداوند کے فضل کے ہاتھوں میں رہنا چاہیے اور پرفضل انداز سے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، منحرف ہونے کی بات، کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور پھر جب خداوند ہماری مشکل کو کاٹتا ہے اور آغاز ہوتا ہے اور پھر ہم بڑی خوشی سے دائیکی لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم باقی تمام وقت سو جاتے ہیں، تو ذرا یاد کریں، سوچیں کہ جب ہم مشکل میں تھے اور دعا بھی کرتے ہوں گے کہ خداوند ہمیں روزگار دے یا ہمیں مالی وسائل دے، اور وہ ایسا کرے، اور پھر ہم بڑے پرجوش ہو کر ایسا کریں اور پھر ہم سو جائیں لمبی تان کے نیند۔ سو خداوند ان لوگوں کے خلاف یہ بات کرتا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے تم میرے آئین سے منحرف ہو گئے تھے۔ تو وہ بہرحال پوچھتے ہیں کہ کس بات میں؟ تو وہ میں نے بات پہلے کر دی ہے، اور خداوند ڈائریکٹلی ان سے بات کرتا ہے، اور کیسا یہ سادہ اور سٹریٹ فارورڈ پیغام ہے جو کہ آج کے دور میں کہنا اور کرنا مشکل یا شاید ناممکن بھی ہے۔ دوسری بات، پاک کلام کے حوالوں کے مطابق سب کچھ جو ہم خداوند کے گھر میں لاتے ہیں، کسی بھی آسپیکٹ میں، چاہے شکر گزاری لاتے ہیں، ہدیہ لاتے ہیں، دائیکی لاتے ہیں، پہلے پھل لاتے ہیں، منتیں لاتے ہیں، خیرات لاتے ہیں، یا کچھ بھی لاتے ہیں اور کسی بھی شیپ میں لے کر آتے ہیں، یہ خداوند کو دینا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ یہ خداوند کو دینا ہے۔ کسی انسان کو یا کسی پاسٹر کو یا کسی کلیسیا کو دینا ایکچولی نہیں ہے۔ You give to the Lord۔ آپ خداوند کو دیتے ہیں، ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ زبور 96 اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، ہدیوں سے اس کی ایسی تمجید کرو جو اس کی شان کے شایان ہے۔ جب آپ اس کے گھر میں آتے ہیں، اور خروج 23:15 اور پھر 34:20، پھر استثناء 16:16 میں لکھا ہے
کہ کوئی بھی خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ یہ محض ہدیے کے بارے میں ہی نہیں لکھا گیا ہے، یہ ہر اس دینے کے بارے میں لکھا گیا ہے جو خداوند کے گھر میں لایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ خداوند کے گھر میں آپ لاتے ہیں، اٹس آنرنگ دا لارڈ، یہ خداوند کی عزت اور تمجید ہے۔ کس کی عزت اور تمجید ہے؟ یہ خداوند کی عزت، اور یہ ہمارے دل کے رویے کو جو خدا دیکھتا ہے، خدا جانتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اب خوشی سے دینا یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا کم سے کم، میں تو اتنا ہی دے سکتا ہوں، لیکن خداوند کا کلام ایسے نہیں بتاتا ہے۔ جہاں یہ آیت لکھی ہے وہاں خیرات کے بارے میں، ڈونیشنز کے بارے میں لکھا ہے، وہاں نہ ہدیے کے بارے میں لکھا ہے، نہ دائیکی کے بارے میں لکھا ہے، یا جتنی باتیں میں نے اقسام بتائی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ وہاں صرف خیرات کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو، جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں جب خوشی سے لاتے ہیں، ایمان سے لاتے ہیں، تو خداوند اسے عزیز رکھتا ہے۔ نہ صرف دیے ہوئے کو عزیز رکھتا ہے بلکہ دینے والے کو بھی عزیز رکھتا اور اسے مقبول ٹھہراتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دینا خداوند کی عزت ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی شکر گزاری ہے، اس کی آنر ہے، تعظیم کرنا ہے، اور پھر یہ خداوند کی تابع فرمانی ہے۔ کیونکہ خداوند نے کہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ دینا خداوند کو آنر کرنا ہے۔ اب دائیکی خداوند کے گھر میں دیتے ہیں، لاتے ہیں، تو یہ خداوند کی عزت اور تمجید ہے، اس کو آنر کرنا ہے۔ اور جب لوگ مجھے دیتے ہیں، عام طور پہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہے۔ میں لازماً پوچھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب گھروں میں ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند جو کچھ انہوں نے دیا ہے اور اس دیے ہوئے سے منسلک برکات اور پرامسز ان کی زندگی میں پورے ہیں۔ اگر یہ دائیکی ہے تو اس کے پرامسز علیحدہ ہیں، اگر ہدیہ ہے تو اس کے علیحدہ ہیں، اگر شکر گزاری ہے تو اس کے علیحدہ ہیں، ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ ایک دے کر، فرض کیا اگر اب ہدیہ دیتے ہیں تو میں یہ دعا کروں کہ خداوند آسمان کے دریچے کھول کر انہیں برکت دے، تو یہ برکت کا پرامس جو ہے یہ دائیکی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کسی اور جگہ پر یہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اس لیے میں بڑی ہوش مندی سے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں جذباتی طور پر دعا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ خدا اپنے کلام کو آنر کرتا ہے۔ اگر ہم کلام کو آنر کرتے ہیں تو خدا اپنے کلام کو ہماری زندگیوں میں اسے پورا کرنے کے ذریعے سے آنر کرتا ہے، اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ تیسرا پہلو جو پاک کلام کے اس حصے سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 10 آیت، پوری دائیکی ذخیرہ خانے میں لاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ پوری دائیکی ذخیرہ خانے میں لاؤ۔ دائیکی کا مطلب ہے 1/10، ایک 10واں حصہ پوری آمدن کا یا چیزوں کا 10واں حصہ۔ تنہا 1000 ہے تو کتنے؟ اور 5000 ہے تو کتنے؟ 500۔ اور 10,000 ہے تو 50,000 ہے تو؟ بہت اچھا آپ کا حساب ہے۔ خداوند کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ پوری دائیکی لائی جائے، اور کہاں لائی جائے؟ ذخیرہ خانے میں۔ ذخیرہ خانے کا مطلب سٹور ہاؤس، جہاں سٹور کچھ ہوتا ہے، ٹھیک، اور سٹور وہ ہوتا ہے جہاں سے بوقت ضرورت نکالا جاتا ہے، چاہے اناج ہو یا پیسہ ہو۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ آپ کی کلیسیا ہے، ہم روحانی طور پر بات کر رہے ہیں۔ کلیسیا آپ کا سٹور ہاؤس ہے۔
تو یہاں لکھا ہے کہ پوری دائیں کی لائیں. کتنی لائیں؟ پوری لائیں. اس ضمن میں یہ ہے کہ دائیں کی کو تقسیم نہ کیا جائے. ٹھیک، تقسیم نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تقسیم کر کے نہ بانٹا جائے کہ کہیں کچھ حصہ کہیں اور دے دیا، چاہے خاندانوں میں دے دیں، کلیسیوں میں تقسیم کر دیں، یا خادموں میں کچھ حصہ اس خادم کو دے دیتے ہیں، کچھ اس کو دے دیتے ہیں، کچھ اس کو دے دیتے ہیں. کیونکہ ہم تو سب ہی کو پیار کرتے ہیں، لیکن پاک کلام کا جو اصول ہے، پرنسپل ہے، اسے ہمیں فالو کرنا چاہیے. چاہے آپ اس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کسی اور چرچ سے تعلق رکھتے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں بعض لوگوں کو جب وہ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اپنی دائیں کی اپنے چرچ میں دیں، وہاں آپ کی یہ بنتی ہے، وہاں دیں. سو ہم اپنے شوق اور خواہشوں کو پورا نہ کریں اور لوگوں کو خوش نہ کریں، کیونکہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں. اس پیار میں اس اصول کو مسخ نہ کیا جائے. اپنی دائیں کی اپنے گھر میں لے کر آئیں جو آپ کا گھر ہے. چند سال پہلے کلیسیا میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہم اپنی دائیں کی جو باقاعدگی سے یہاں وہ چرچ میں دیتے ہیں، کیا ہم اپنے گاؤں میں چرچ کی جگہ کی تعمیر کے لیے دے دیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ویسے آپ دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن چونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اس لیے یہ میں کہوں گا کہ آپ یہاں لائیں. وہاں آپ کے پاس دینے کے لیے باقی تو ہے 90%، اس میں سے دے دیں. یا خداوند کی طرف دیکھیں کہ خداوند ان کی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے. ہم خدا کے کلام کے اصولوں کو فالو کریں تو ہمیں پوری دائیں کی خداوند کے گھر میں لانے کی ضرورت ہے. اب پوری سے کیا مراد ہے؟ پوری سے مراد پوری ہی ہے. ایک خاندان کی جتنی بھی انکم ہے، جتنے لوگ کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں، ان سب کی کتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دائیں کی بنی. فرض کیا 1,00,000 ہے تو اس کی 10,000 بنی. اور یہ بھی نہیں ہے پوری کے تعلق سے کہ آپ کچھ بھی دیں اور کہیں کہ یہ دائیں کی ہے. تو یہ دائیں کی نہیں ہے. خداوند جانتا ہے کہ یہ دائیں کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی تو اتنی دائیں کی بنتی ہی نہیں ہے. فرض کیا آج کے دور میں اگر کوئی مجھے 500 روپیہ دے کہ یہ میری دائیں کی ہے تو یہ ناقابل یقین ہے. کسی بھی گھر کا نظام 5,000 سے نہیں چلتا ہے، تو 500 نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تو خدا اور آپ کے درمیان میں ہے، لیکن خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے مجھے پاک کلام کے اصولوں کو سکھانا لازمی ہے کہ میں آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں. سو اگر آپ دائیں کی کہتے ہیں تو پھر پوری دائیں کی بنائیں اور لائیں. اگر یہ دائیں کی نہیں ہے تو پھر اسے دائیں کی نہ کہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی فنڈ ہو گیا ہے یا ہدیہ ہو گیا ہے. دائیں کی دینا منتظر ہے، خداوند منتظر ہے. چوتھی اور آخری بات یہاں پر یہ لکھا ہے، خداوند ان لوگوں کو بہت ہی پیار سے بھی کہتا ہے. 10ویں آیت کا جو اگلا حصہ ہے، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. آپ لائیں گے تو خوراک ہے، لاتے ہیں تو وہ خوراک بن جاتی ہے. خوراک کس لحاظ سے؟ کیونکہ اسی سے خداوند کے گھر کا انتظام چلتا ہے، اسی سے خادموں کا کام چلتا ہے، اور وہی جو ہے آپ کے لیے اگین خوراک بن جاتی ہے. کیسے؟
خوراک بنتی ہے۔ تھوڑی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خلا بنتا ہے۔ خدا دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جب آپ دیتے ہیں تو یہ آپ کی حلیمی اور فروتنی ہے کہ آپ دیتے ہیں، اور خدا پر انحصار کا نام ہے دینا۔ جب ہم خدا کو دیتے ہیں، اس نے کہا ہے، تو یہ خدا پر ڈیپینڈ کرنا، انحصار کرنا ہے۔ تو جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، ایک شخص نے کہا کہ جب میں چرچ جاتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کلام ہوتا ہے۔ تو اس سے خداوند کے خادم نے پوچھا کہ آپ دہی کی دیتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو کہتے پھر آپ کو وہاں سے کیا خوراک ملے گی؟ وہاں آپ کے لیے خوراک نہیں ہے، کیونکہ آپ میں دینے کا رویہ نہیں ہے۔ آپ دیں اور آپ پائیں گے۔ خداوند ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اسی سے میرا امتحان کرو، ٹیسٹ می بائی گیونگ اینڈ برنگنگ یور ٹائٹس into my house، میرے گھر میں لائیں اور اسی سے میرا ٹیسٹ کریں۔ ٹیسٹ ہے یہ خداوند کا امتحان ہے۔ جب ہم نہیں دیتے تو ہم اپنے آپ کو ٹھگتے ہیں۔ جب ہم نہیں دیتے تو ٹھگنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دھوکے سے اس کی چیز سے محروم کرنا ٹھگنا ہے۔ جب ہم نہیں دیتے تو ہم خود ہی اپنے آپ کو ٹھگ لیتے ہیں، خداوند کی برکات سے خود ہی اپنے اس منفی رویے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب خدا کو بھی کیسے ٹھگنا ہے؟ ہم خدا کو بھی کس طرح ایک تو نہ دے کے، اور پھر جب ہم دیتے نہیں ہیں تو خدا ہمیں کیوں دے؟ یہ پرامسز کیسے ہماری زندگی میں پورے ہوں؟ تو ہم اس طرح سے خدا کو بھی ٹھگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور خدا کو بھی ٹھگ رہے ہیں۔ سو خداوند کو دینا بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ اس طرح سے ہے کہ دینا آسان نہیں ہے، پیسہ دینا مشکل ہے، دعا دینا آسان ہے، دعا کرنا آسان ہے، خداوند کے گھر میں بھی آنا آسان ہے، لیکن پیسہ دینا تو بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ پیسہ تو میرا ہے، میں یہ کماتا ہوں اور میں پیسے کے گرد گھومتا ہوں، پیسہ میرے گرد بہت گھومتا ہے، میں 24 گھنٹے سوائے سونے کے شاید خواب میں بھی پیسے کے بارے میں سوچتا ہوں یا خواب دیکھتا ہوں۔ سو پیسہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، سو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گیو۔ تو یہ دینا جو ہے ایمان سے دینا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے کلام پر، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں خدا پر، اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی باتوں پر، اس کے پرومسز پر، تو پھر چونکہ خداوند نے فرمایا ہے we will give، ہم دیں گے۔ جب ہم دیں گے تو یہ دینا جو ہے خداوند پر ٹرسٹ کرنا ہے۔ جو پاک کلام کا حصہ تلاوت کیا گیا، اپنے پورے دل سے خداوند پر توکل کر، ٹرسٹ ان دا لارڈ ود یور ہول ہارٹ، پورے دل کے ساتھ ہول ہارٹڈلی خداوند پر ٹرسٹ کیا جائے۔ سو خداوند کو دینا، کسی بھی شیپ میں دینا، اور یہ داہیے کی بھی دینا جو سب سے زیادہ اماؤنٹ عام طور پر ہوتی ہے، دینا جو ہے یہ ایمان سے دینا ہے۔ اور پاک کلام کیوں بیان کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ We give by faith۔ اگر خداوند ابراہیم کو کہتا ہے کہ یہ جو تیرا پیارا بیٹا، تیرا اکلوتا اور تیرا پیارا بیٹا ہے، جسے تو بہت پیار کرتا، اکلوتا بیٹا ہو یا بچہ ہو، کتنا اس سے پیار ہوتا ہے، وہ ہماری جند جان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک۔ تو خداوند نے اس سے کہا، اور وہ بے چونو چرا ایسا کرنے کے لیے چل نکلا، اور پھر خداوند نے اسے بہت بڑا مکاشفہ دیا۔ سنیے گا، میں ختم کرنے کو ہوں، سنیے گا۔ خداوند اسے بہت بڑا مکاشفہ دیا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر چل نکلا اور چھری اس کے ہاتھ میں ہے، چند سیکنڈ کا پیریڈ ہے،
اور خدا کے فرشتے نے اسے روک دیا اور خدا نے اسے کہا کہ میں نے تیرا فیض دیکھ لیا، تو نے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا اور اس کے بدل میں اس کو ایک مینڈا دیا، اور پھر خداوند نے اس کے باطن کو منور کیا، روشن کر دیا، اور پھر اس نے اس جگہ کا نام پتہ کیا رکھا؟ کیا رکھا جی؟ یہوہ یری۔ ایک ہی دفعہ نام پوری بائبل مقدس میں آیا ہے، اور جو ہم بہت ہی گاتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا، یہوہ جائرہ دی پرووائڈر۔ سو اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم ابراہم کی مانند کچھ بھی کرنے کے لیے، یہ صرف دائیکی کی بات نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے اگر خداوند ہمیں کہتا ہے، جیسے پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جو بھی میرا شاگرد ہونا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے، خداوند کو دینا اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ میں تو 100% ہی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، but the Lord says bring tithes into my house, so there should be food there، تاکہ وہاں خوراک ہو ہر ایک کے لیے، روحانی کام کے لیے۔ سو اگر ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہم خداوند کے کام سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ دینا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خداوند سے پورے دل سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے عقیدت رکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ کسی چیز کو عزیز نہیں رکھتا ہے، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دینا لینا ہے اور لینا دینا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کی اقبال مندی میں خوشنود ہوتا ہے۔ 27 زبور اس کی 35ویں آخری آیت یہ بیان کرتی ہے۔ سو خداوند کے گھر میں لانا، اس کی عزت اور تمجید کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کر نہیں رہے ہیں تو آئے ہم خداوند کے گھر میں باقاعدگی سے اپنی دائیکیاں لائیں اور اسی سے ٹیسٹ کریں۔ خداوند آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہے، اور آپ کے پاس نہ صرف ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا، لکھا ہے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ خداوند آپ کو دیتا جائے گا، آپ نئی نئی چیزیں گھر میں لانا چاہیں گے، آپ کی پرانی چیزیں بھی تو پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو کسی کو دینا چاہیں گے، ٹھیک ہے، کسی اور ضرورت مند کو، کسی اور ایماندار کو جس کے پاس وہ نہیں ہے یا وہ نہیں لے نہیں سکتا ہے، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ کئی بار لوگ چرچ میں چیزیں دے دیتے ہیں، ہمارے چرچ میں کئی لوگوں نے اچھی چیزیں بھی دی ہیں، نئی بھی دی ہیں، پرانی بھی دی ہیں، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے تو وہ چرچ کو دے دیتے ہیں، اس چرچ کو یا اور چرچز کو۔ کئی لوگ تو یوں میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس ایک وافر پلاٹ تھا، انہوں نے چرچ کو دے دیا، 10 مرلے کا، کنال کا، کہا کہ یہ زمینیں تو یہاں رہ جانی ہیں، تو ہم کیوں نہ خداوند کو دیں۔ سو خداوند کو دینا چاہے کسی بھی شکل میں ہے، دینا کوئی بڑا دینا نہیں ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے، بکثرت دیتا ہے، ان ابنڈنس دیتا ہے۔ تو ہمارا دینا تو اس سے اب خداوند سے محبت اور عقیدت کا، اس کی عزت اور تمجید کا رویہ ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔